اسلام تو آپ کو تمام گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ وہ دین ہے جس نے ہمیں آزاد کیا غلامی سے، لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی ہم کسی نہ کسی طاقتور قوت کے ہم دیکھتے ہیں کہ اعلی کار بنتے ہیں، پیروکار بنتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کے غلام بنتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا کہ ہم اپنی معیشت میں اس قدر کمزور ہیں کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے جب تک کسی بڑی طاقت کی غلامی نہ کی جائے، بھیک نہ مانگی جائے، تو ہم آگے نہیں چل سکتے۔ ان تمام تر باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت تو اس امر کی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ سوچیں کہ بنیادوں میں پانی پڑ کہاں سے رہا ہے۔ جی، ایک طالب علم کے طور پر میں برملا کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو ڈارک ایج تھا، جو ظلمت اور جہالت کا دور تھا، وہ آج کے اس دور سے جسے ترقی یافتہ کہتے ہیں کہیں بہتر تھا۔ اور ایک ایسی قوم جس کے پاس ایک ایسی عظیم کتاب ہو جس نے تاریخ انسانی کا وہ انقلاب برپا کیا جس کی نظیر ملنا ناممکنات میں سے ہے، اس کتاب کے ہوتے ہوئے وہ ذلت اور رسوائی کا دوچار ہو، دریوزہ گر بن کر در در کی ٹھوکریں کھائے، اپنی قوم کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے، اور جہالت کی وہ تمام تر خرابیاں جو انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوں، اور اس کے باوجود یہ دعویٰ کرے کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے۔ اور قرآن تو ایک کتاب انقلاب ہے۔ قرآن نے تو اپنے ابتدا میں اپنے نزول کے وقت اہل ایمان پر واضح کر دیا تھا کہ تم ایک ممتاز قوم ہو، دنیا کی اقوام میں تمہارا ایک خاص مقام ہے، قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ قوم رسول ہاشمی ترکیب میں خاص کیسے بنی؟ اس کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ قوم جس کی بنیاد قرآن کے نزول پر رکھی گئی، جی، جب تک غار حرا میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اقرا، اس وقت تک صفحہ ارضی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، اور اسی بنیاد رکھتے وقت ایک گائیڈ لائن امت کو دے دی گئی تھی۔ قرآن جو یہ دعویٰ کرے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ ہے جس سے مضبوط اور محکم نظام حیات، نظام تعلیم، نظام معاشرت، نظام معیشت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے آج اگر مسلمان اس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں تو انہیں غور کرنا ہوگا، اور ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جد و جہد ہو رہی تھی تو جنوب ایشیا کے چپے چپے پر یہاں بسنے والے مسلمانوں کو کیا سبز باغ دکھائے جا رہے تھے؟ ایسے ہی ان کو کہا جا رہا تھا کہ ہمارا نظام حیات بن چکا ہے، جی، ہمیں کوئی نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ، پاکستان بننے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟